بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک ایسی جامع کمالات شخصیت کے مالک تھے کہ مجھ جیسے حقیر انسان کی زبان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضائل بیان کرنے سے قاصر اور عاجز ہے، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک ایسی جلیل القدر ہستی ہیں جن کے اوصاف، فضائل، مناقب 5-7 منٹ کے محدود وقت میں بیان کرنا مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ آپ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی روح سے آنے والے لوگوں کے لیے یہ طے کر دیا گیا کہ جس کسی کو بھی اس شہر علم سے عقل و دانش کی خیرات لینا مقصود ہو تو وہ پہلے اس علم کے دروازے پر دستک دے۔ صحابہ کرام اس حقیقت کو جان گئے تھے، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ میں وہ روزمرہ زندگی کے مختلف مسائل لے کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ سے ان مسائل کے تسلی بخش جواب حاصل کرتے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ کا دربار علم سجا ہوا تھا کہ ایک شخص نے دست ادب باندھتے ہوئے آپ سے سوال پوچھا کہ یا علی، یہ بیان فرمائیے کہ مرغے کی آذان کے پیچھے کیا راز کار فرما ہے، اور مرغا زور زور سے آذان کیوں دیتا ہے؟ بظاہر تو یہ ایک سیدھا سادہ سوال لگتا ہے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کا ایک ایسا حکمت بھرا جواب عطا کیا جو نہ صرف ماضی کا احاطہ کرتا تھا بلکہ آنے والے وقتوں کے لیے رہنمائی بھی فراہم کرتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال بعد غیر مسلم جاپانی تحقیق کار ناگویا یونیورسٹی کے پروفیسر تکاشی یوشیمورا اس حقیقت کو ماننے پر مجبور ہو گئے جس کا اظہار آپ نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جو جواب عطا فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک کے ہر کام اور مخلوق کی تخلیق میں کوئی نہ کوئی حکمت اور راز پوشیدہ ہے۔ اس زمین پر انسان کی آمد سے لاکھوں سال پہلے جنات کا بسیرا تھا اور وہ دن اور رات میں کوئی فرق روا نہیں رکھتے تھے۔ جب اللہ پاک نے یہ فیصلہ کیا کہ انسان کو زمین پر اتارا جائے تو جنات کو حکم دیا گیا کہ وہ صرف رات تک محدود ہو جائیں، اور جب جنات نے سرکشی کی تو فرشتوں اور جنات کی جنگ کے بعد انہیں رات تک محدود کر دیا گیا۔ اس وقت یہ پرندہ یعنی مرغا آسمانوں پر اڑا کرتا تھا، تو اللہ پاک نے اس پرندے کو چنا اور اس کی اڑان کو محدود کر کے اس کی آواز بلند کر کے زمین پر اتارا، اور اس کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ جب رات اپنے اختتام کی طرف بڑھے اور دن کی روشنی قریب آنا شروع ہو تو یہ اپنی آواز یعنی اذان کی صورت میں یہ حکم نافذ کرے کہ اب جنات کا وقت ختم ہوا اور انسانوں کا وقت شروع ہوا۔ اور اللہ پاک نے اس پرندے کی آنکھوں میں یہ طاقت رکھی کہ یہ غیر مرئی مخلوق یعنی فرشتوں اور جنات کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس فرمان کی تصدیق کہ مرغا فرشتوں اور جنات کو دیکھ سکتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان عالی شان سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مرغے کو بانگ یعنی اذان دیتے سنو تو تم اللہ پاک سے اس کا فضل مانگو کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھتا ہے۔ اور اس حدیث کے دوسرے حصے میں ہے کہ اگر تم گدھے کو اڑینگتا سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو کہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح سنن نبی داؤد میں ایک حدیث مبارکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تم مرغے کو برا نہ کہو کیونکہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ گویا اس حدیث مبارکہ پر اگر غور کیا جائے تو مرغے کو آذان دینے کے لیے اس لیے مامور کیا گیا ہے کہ وہ یہ بتائے کہ رات کا اختتام ہوا چاہتا ہے اور نیند سے بیدار ہو کر اللہ پاک کی حمد و ثنا اور نماز کے ساتھ دن کا آغاز کیا جائے۔ گویا اس حدیث مبارکہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس فرمان کی تصدیق ہوتی ہے کہ مرغا اپنی آواز کے ذریعے اللہ پاک کا حکم نافذ کرنے کا اعلان کرتا ہے اور جنات کو حکم دیتا ہے کہ تمہارا وقت اب اختتام کو آن پہنچا۔ آئیے دوستو، بحیثیت مسلمان ہم اپنے گریبان میں ذرا جھانکیں کہ کہیں ہم نے اپنی زندگیاں اسلامی تعلیمات کے الٹ تو نہیں ڈھال لیں۔ یقیناً ایسا ہی ہے، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ رات کے اوقات میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہوتے ہیں،
شاپنگ کہیں ہو رہی ہوتی ہے تو کہیں شادی بیاہ کی تقریبات رات گئے تک جاری رہتی ہیں، رات گئے تک جاگتے رہتے ہیں، حالانکہ رات کا وقت شر والی مخلوق یعنی جنات کے لیے مخصوص ہے، اور ہم ان اوقات میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور صبح کے وقت کہیں جا کر سو جاتے ہیں، وہ وقت جب اللہ پاک کی حمد و ثنا، تسبیح اور نماز کا ہوتا ہے، ہم اس وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے طرز زندگی اختیار کرنے سے نہ صرف ہم فطرت کے خلاف عمل کر رہے ہوتے ہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بھی خلاف جا رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جب انسان اس قسم کے طرز زندگی کا عادی نہیں ہوا تھا تو دیگر مخلوق یعنی چرند پرند کی طرح سورج غروب ہوتے ہی اپنے اپنے ٹھکانوں کا رخ کرتا تھا اور صبح سویرے بیدار ہو کر سورج طلوع ہونے کے بعد اللہ پاک کی زمین پر پھیل جاتا اور اس کا فضل یعنی رزق تلاش کرتا، مگر جوں ہم فطرت کے اصولوں سے دور ہوتے گئے تو ہماری زندگیاں اجیرن ہوتی جا رہی ہیں، سکون ختم ہوتا جا رہا ہے، سکون قلب نہیں ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی زندگیاں اللہ پاک کے فرمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنت کے مطابق گزاریں تو ہمارے مسائل یقیناً کم بلکہ ختم ہو سکتے ہیں اور ہمیں سکون قلب جیسی نعمت اور دولت میسر آ سکتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو جو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی، جسے لائک کرنا نہ بھولیں اور اسے صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے دوست، احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔